الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شکشک گण، مہمانوں اور پیارے بچوں اور بچیوں، آج کے پرجاستاک دن کی مناسبت سے ان بچیوں نے جو وقتویہ پیش کیا بہت اچھا تھا۔ اس پر کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا بلیدان رہا ہے۔ وہ ہندوستان کے کسی بھی پتھر کو اٹھا لو، آپ کو گواہی دے گا، اس کے نیچے مسلمانوں کا خون آپ کو نظر آئے گا۔ دہلی کے کسی درخت سے پوچھ لو، اس کے پھندے اور اس وقت اس پر لٹکی ہوئی نعشوں کی تصویریں مسلمانوں کی شہادت دے گی کہ مسلمانوں نے کیا بلیدان دی ہے۔ اس وقت مجھے اپنے پیارے بچے بچیوں سے جو یہاں تعلیم پاتے ہیں دو چار باتیں کہنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا ودیارتھی کال جو ہے، یہ سمے بہت قیمتی ہے۔ اس سمے میں جس نے محنت کر لی وہ پوری زندگی کامیاب رہا، اور یہ سمے جس نے گنوا دیا وہ دنیا کا سب سے بڑا ناکامیاب آدمی ہے۔ ہماری ایگزام قریب آ رہی ہے، بچے اور بچی اپنی کچی عمر کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے ایگزام کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ یاد رکھو، ایگزام یا تو ہماری پیشانی کا نور ہے یا ہماری پیشانی کا کلنک ہے۔ اگر آپ کسی درجے میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے ہو تو ہمیشہ کے لیے آپ کی پیشانی پر ایک اچھا نور ہو جائے گا، تمہاری اچھی یادیں رہے گی، لوگ تم کو یاد کریں گے کہ فلاں بچہ یا بچی پہلے نمبر سے پاس ہوا تھا۔ اور اگر کہیں ہماری محنت کمزور پڑ گئی اور ہم نے ایگزام کے وقت میں صحیح محنت نہیں کی تو ایک داغ ہماری پیشانی پر لگ جائے گا۔ زندگی کے آخری دن تک جب بھی ہمارا نام لیا جائے گا، فلاں دھورن میں یہ ناپاس ہوا تھا یا کم درجہ نمبرات کے ساتھ پاس ہوا تھا۔ اس لیے بچوں اور بچیوں کو میں کہوں گا کہ ہم اپنے ودیارتھی کال کی خوب قدر کر لیں۔ ہم لوگ پڑھتے تھے ان دنوں جواہر لال نہرو کا ایک سویچار ہماری کلاس میں لٹکا ہوا تھا، آرام حرام ہے۔ اس زمانے میں بچوں کی توجہ کو ڈیوائیڈ کرنے کے اتنے اسباب نہیں تھے، تو صرف آرام ہی وہ چیز تھی جو بچوں کے ذہن کو ادھر ادھر کر ڈالتے تھے۔ اب تو اس میں اور دو چار چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ یہ کہا جانا چاہیے کھیل کود حرام ہے، یہ کہا جانا چاہیے موبائل حرام ہے۔ اس کی وجہ سے بچوں کے نمبرات پر بہت اثر پڑتا ہے۔ ایک بچہ موبائل کے پیچھے جو وقت خرچ کرے، اگر یہی اپنی پڑھائی کے پیچھے لگائے، میں یقین دلاتا ہوں یہ بچہ بڑا ہو کر کچھ نہ کچھ نام روشن کرے گا، اپنی زندگی میں سدھیاں حاصل کرے گا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں پر بھی خوب توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں بہت سے والی حضرات بھی موجود ہیں، مجھے ان کی خدمت میں کہنا ہے کہ چھوٹے بچے تو نادان ہیں، اپنی کچی عمر کی وجہ سے وہ نہیں سمجھ پاتے، لیکن والی حضرات اپنے بچوں کو اگر ان کے مستقبل کو، بھوشیہ کو، فیوچر کو روشن کرنا چاہیں تو انہیں میں کہوں گا کہ بچوں کو موبائل سے جتنا ہو سکے دور رکھیے۔ کھیل کود اپنے مختصر وقت کے علاوہ ان کو نہ کرنے دیجیے۔ ایک اور چیز بچوں اور بچیوں سے بھی کہوں گا، دیکھو ہماری کریڈٹ کو ختم کرنے والی چیز بری صحبت ہے۔ اگر سنگات برا مل گیا، برا دوست مل گیا تو بچہ اور بچی کی ساری کارکردگی ملیامیٹ ہو جاتی ہے، اور اگر اچھا دوست مل گیا تو یہی ودیارتھی اور ودیارتھینی اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنا اچھا دوست تلاش کرو، اور سب سے بہترین دوست اچھا پستک ہے۔ اس سے بہترین اور کون دوست ہو سکتا ہے؟ ودیارتھی کال کے اندر پستک سے زیادہ اچھا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اچھے دوست نے دوسرے برے دوست کو اچھا کیا ہے، اور برے دوست نے اچھے دوست کو برا بھی کیا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے مدعا پر تھی وارتا، اس عنوان سے بہت ساری کہانیاں لکھوائی جاتی تھی۔ اس میں ایک کہانی آیا کرتی تھی، ایک باپ نے دیکھا کہ اس کی اولاد بری صحبت اور برے سنگات کے اندر لگ گئی ہے، برے دوستوں کے ساتھ ملنے لگی ہے، تو باپ نے ان کو ایک سبق دینا چاہا۔ اس نے ایک دن آم کا ایک بکس منگوایا اور
اچھے اچھے بہت اچھی کوالٹی کے آم کے بیچ ایک سڑا ہوا آم رکھ دیا۔ چند دنوں کے بعد پھر بچوں کو کہا کہ بکس اٹھا کر لے آؤ۔ وہ بچے بکس اٹھا کر لائے، انہوں نے دیکھا کہ اندر تمام آم سڑ چکے۔ تو باپ نے اس موقع پر اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو، ایک سڑے ہوئے آم نے دوسرے اچھی کوالٹی کے تمام آموں کو بگاڑ کے سڑا کے رکھ دیا۔ اسی طرح اگر تمہارا ساتھ اچھا نہیں رہا تو تمہاری کارکردگی کو برا دوست ختم کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح اردو کے اندر کہا جاتا ہے خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہرے اور نیلے گرین خربوزے ہوا کرتے تھے، ان کے درمیان میں ایک پیلا پکا ہوا خربوزہ رکھ دیا جاتا تھا، تو سارے خربوزے پیلے ہو جاتے تھے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی اچھے دوست سے اچھا دوست اچھا رنگ پکڑتا ہے۔ تو آپ اپنا ایسا دوست رکھیے جو آپ کی ودیا میں شکشن کے اندر آپ کی مدد کرے۔ اگر آپ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو تو وہ دوست آپ کو کہے کہ ہمارا آج کا وقت تو ودیا اور شکشن حاصل کرنے کا ہے، وہ آپ کو کھیل سے ودیا کی طرف لے آئے۔ ایسا دوست ہرگز مت رکھیے کہ جو آپ پستک لے کر بیٹھے ہوں تو آپ کو وہاں سے اٹھا کر اپنے موبائل کی گیم کے اندر مشغول کر دیں۔ ایسے دوست سے ہمیشہ بچا کرو، وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، اور بہت سے لوگ ہمارے ہی کلاس کے آگے بڑھ جائیں گے اور ہم سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے آخر میں واپس کہوں گا کہ اچھا سنگات رکھیے، اچھے دوست طے کیجیے، اور پستک کے ساتھ جو آپ کے شکشن کے پستک ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے۔ اسکول میں ہو یا اپنے گھروں کے اندر، ہر جگہ لکھنا اور پڑھنا ایک ہی ہمارا کام ہو۔ جب ہماری شکشن کا یہ کار پورا ہو جائے گا تب آپ دیکھیں گے جنہوں نے صحیح وقت لگایا ہے وہ سب کامیاب ہیں، اور جنہوں نے صحیح وقت نہیں لگایا ان کے لیے افسوس کے سوا ہاتھوں میں اور کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا